وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی، ایسی روایت ولی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں بھی ابوت گرا دیے، پھر ایک گھر میں چھپ گئے، کوئی ہمیں دیکھ نہ لے۔ یہ کون سی بات ہے پیارے بھائی؟ قرآن کریم میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ ڈر گئے، یقتلون، کہیں وہ ان کو قتل نہ کر دیا جائے۔ وہی سیم کلمات جو عمر رضی اللہ عنہ کے، وہی وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن میں ہیں۔ کل کو قرآن لے کر کہے نا، موسیٰ علیہ السلام بھی بزدل تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کہہ رہے کہ لا تخف، آپ خوف نہ کریں، اس کو پکڑیں، عصا کو، سنعیدھا سیرتہ الاولی، ہم اس کو اس کی پہلی شکل پر لوٹا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے نا، تو بھئی عمر رضی اللہ عنہ انسان تھے، دل پر کسی کا خوف طاری ہو جانا ایک بشری تقاضا ہے، کسی چیز سے ڈر جائے، انسان سے ڈر جائے، دل میں خوف طاری ہو جائے۔ جو نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، ایسا تو ہو سکتا ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے بھائی؟ ایسی روایت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں آپ نے بت گرائے اور ایک گھر میں چلے گئے کہ لوگ ہمیں دیکھ نہ لیں۔ کیا رسول اللہ بھی بزدل تھے جی؟ کہ علی رضی اللہ عنہ بھی بزدل تھے؟ کیسی جاہلانہ بات ہے بھائی! اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب کرے پیارے بھائی۔ رسول اللہ نے دعا سکھائی، صحیح مسلم میں حدیث میں قہر رجال کے الفاظ موجود ہیں کہ اللہ اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ لوگ میرے اوپر غالب آ جائیں، آدمی لوگ میرے اوپر غالب آ جائیں۔ تو یہ تو ایک بشری تقاضا ہے بھائی۔ پہلے قرآن لے کے موسیٰ علیہ السلام کو بزدل کہنے لگے، کتنا بیوقوف ہو۔ جب عرب لوگ ایمان لائے تو اللہ نے کہا کہ ان کو کہو قولوا اسلمنا ولیکن قولوا اسلم، ان کو کہو کہ یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، بلکہ کہو ہم اسلام لائے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ ایمان ان کے اندر بڑھتا گیا نا، اور اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، کام بھی ہوتا ہے۔ پھر وہی عمر بن خطاب اور وہی صحیح بخاری ہے کہ شیطان ان کا راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا تھا، یہ کیوں نہیں بتاتے ظالم؟ وہی تو صحیح بخاری ہے اور وہی عمر بن خطاب تھے، پھر شیطان راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کی قسم شیطان اس راستے میں نہیں چلتا جس میں عمر کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں نا، عرب جب مسلمان ہوئے تو کہو ہم اسلام لائے، پھر اس ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہوتا جائے گا۔ تو آخری مرحلہ کیسا ہوا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ کی وفات ہوئی تو علی رضی اللہ فرما رہے تھے، عمر آپ نے اپنے بعد ایسا کوئی شخص نہیں چھوڑا جس جیسے اعمال کر کے میں اللہ سے ملاقات کروں گا۔ یہ تو خاتمہ ہوا۔ جو بات جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہی، وہی قول موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں ہے کہ اللہ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھیجے، میں ڈرتا ہوں مجھے قتل ہی نہ کر دے میری قوم۔ کیا خیال ہے؟ جان کا خوف موسیٰ علیہ السلام کو قرآن کریم میں بھائی، یہ موسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن کریم میں ہے، اپنی جان کا خوف موسیٰ علیہ السلام کا۔ ربی قال رب انی قتلت منهم نفسا، اے اللہ میں نے ان میں سے ایک آدمی کو قتل کیا۔ وہ جو مکہ مارا تھا، ایک آدمی مر گیا تھا نا، آپ نے قصدن تو ایسا نہیں کیا تھا، اپنے قوم کے آدمی کی حمایت کے لیے، وہ کمزور تھا اور فرعون کا آدمی ظلم کر رہا تھا، انہوں نے مکہ مارا، آدمی مر گیا، ایک مکے سے اس کا کام ہو گیا، تو کہا اللہ میں نے ان کا ایک آدمی مارا ہوا ہے، فاخاف ان یقتلون، تو میں ڈرتا ہوں کہیں مجھے قتل نہ کرتے وہ لوگ۔ کل کو قرآن لے کر کہے نا، موسیٰ علیہ السلام بھی بزدل تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کہہ رہے کہ لا تخف، آپ خوف نہ کریں، اس کو پکڑیں، عصا کو، سنعیدھا سیرتہ الاولی، ہم اس کو اس کی پہلی شکل پر لوٹا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے نا، تو بھئی عمر رضی اللہ عنہ انسان تھے، دل پر کسی کا خوف طاری ہو جانا ایک بشری تقاضا ہے، کسی چیز سے ڈر جائے، انسان سے ڈر جائے، دل میں خوف طاری ہو جائے۔ جو نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، ایسا تو ہو سکتا ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے بھائی؟ ایسی روایت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں آپ نے بت گرائے اور ایک گھر میں چلے گئے کہ لوگ ہمیں دیکھ نہ لیں۔ کیا رسول اللہ بھی بزدل تھے جی؟ کہ علی رضی اللہ عنہ بھی بزدل تھے؟ کیسی جاہلانہ بات ہے بھائی! اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب کرے پیارے بھائی۔ رسول اللہ نے دعا سکھائی، صحیح مسلم میں حدیث میں قہر رجال کے الفاظ موجود ہیں کہ اللہ اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ لوگ میرے اوپر غالب آ جائیں، آدمی لوگ میرے اوپر غالب آ جائیں۔ تو یہ تو ایک بشری تقاضا ہے بھائی۔ پہلے قرآن لے کے موسیٰ علیہ السلام کو بزدل کہنے لگے، کتنا بیوقوف ہو۔